دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو شہرت یافتہ عالمی درسگاہوں میں تعلیم کے حصول کے لیے وظائف دے گی۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں سے ہر شہید جوان کے خون کا حساب لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ آج افغانستان کے صوبے ہلمند میں سڑک کے ایک حادثے میں 21 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کا انحصار ملک کے تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں پر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم اکرام اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جو لارنس کالج مری میں 9ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معیار تعلیم کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت ہونہار طالب علموں کو اسکالرشپ کی سہولت فراہم کرے گی تاکہ وہ عالمی شہرت یافتہ درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قلعہ سیف اللہ کے سیلاب متاثرہ علاقے کے اس طالب علم کو ملک کے معروف تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ طالب علم نے ملاقات کا موقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج متحد ہیں اور مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے بات لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید اور کیپٹن محمد احمد بدر شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ ان دونوں افسران نے گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوش کیا۔ صدر نے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گرد کارروائیوں کو پوری طاقت سے کچلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں سے ہر شہید ہونے والے جوان کے خون کا بدلہ لینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، مادر وطن کے سپوتوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی فعال قیادت میں پاکستان کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کو درپیش معاشی مسائل سے آگاہ ہے اور وزیر اعظم ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت خسارے میں چلنے والے ریاستی اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے FBR کی تنظیم نو ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا، بین الاقوامی اقتصادی جریدوں نے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقرری کو سراہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہماری مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، تمام سیاسی جماعتوں کو سوشل میڈیا کے ضابطۂ اخلاق پر اتفاق رائے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ بعد میں لاہور میں اپنے حلقے میں پارٹی کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور موجودہ حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنے حامیوں، رائے دہندگان اور خصوصاً مسیحی برادری کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے حالیہ انتخابات میں ان کی حمایت کی اور انہیں کامیاب کرایا۔ سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال منگل کو کی جائے گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست اس ماہ کی 26 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار رواں ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں ارکان قومی اسمبلی سینٹ کی ایک جنرل نشست اور علماء میں ٹیکنوکریٹ کی ایک نشست پر سینٹ کے ارکان کا انتخاب کریں گے۔ صوبائی اسمبلی کے ارکان ہر صوبے سے 7 جنرل نشستوں، 2 خواتین نشستوں اور علماء سمیت 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں اور پنجاب اور سندھ سے اقلیتوں کے ایک نشست کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کریں گے۔ شیڈول کے مطابق پولنگ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے 42 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ آج دوپہر پشاور میں الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد کی طرف سے جاری کردہ فہرست کے مطابق 25 امیدواروں نے جنرل نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اس طرح 2 ٹیکنوکریٹس اور علماء کی نشستوں کے لیے 10 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ خیبر پختونخوا سے خواتین کی 2 مخصوص نشستوں کے لیے 7 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور سے جاری ایک بیان میں کہا، نگہبان رمضان پیکیج کے تحت صوبے میں 30 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو خصوصی تھیلے پہنچا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 60,40,000 مستحق خاندانوں کو خصوصی تھیلوں کی تقسیم جلد مکمل کر لی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکیج کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے اور کسی بھی شکایت کی صورت میں عوام خصوصاً ہیلپ لائن 0800-02345 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا بھر میں شجرکاری مہم پورے عروج پر ہے۔ صوبائی محکمہ جنگلات کے مطابق مہم کے دوران صوبے بھر میں 1,20,00,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ 212 ایسے مقامات کو منتخب کیا گیا ہے جہاں شجرکاری کی سرگرمیاں کی جائیں گی۔ اسی طرح پشاور، غازی، گدون، مومن، جلوزئی، ہتار اور بنو اقتصادی زون سمیت صوبے کے 7 اقتصادی زونز میں 14,000 پودے لگائے جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت جماعتوں پر پابندی کی مذمت کی اور اسے حریت پسند جماعتوں کے خلاف بھارت کی سیاسی دہشت گردی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ سول انتظامیہ میں کشمیریوں کا کردار کم کرنے کے لیے کشمیری سرکاری ملازمین کی ان کی ملازمتوں سے معطلی خطرناک چال ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی امداد کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر غزہ تک رسائی دے۔ انہوں نے برلن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اب غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں اسرائیل کی منظم کارروائی پر بھی شدید تشویش ظاہر کی، جہاں پر فلسطینی علاقے کی آدھی سے زیادہ تقریباً 2,30,000 کی آبادی خیمہ زن ہے۔ روس میں صدارتی انتخاب کے لیے 3 روزہ ووٹنگ آج اختتام پذیر ہوگی۔ صدر ولادیمیر پوٹن کے مزید 6 سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق نصف سے زائد روسی رائے دہندگان ووٹنگ کے پہلے 2 روز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ آج افغانستان کے صوبے ہلمند میں سڑک کے ایک حادثے میں 21 مسافر جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ ایک مقامی سرکاری ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ صبح کے وقت ضلع گرشک میں اس وقت پیش آیا جب ہرات جانے والی بس ایک ٹینکر اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور 26، کوئٹہ اور مری 18، گلگت 21، مظفر آباد 23، سری نگر 18، جموں 28 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو شہرت یافتہ عالمی درسگاہوں میں تعلیم کے حصول کے لیے وظائف دے گی۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں سے ہر شہید جوان کے خون کا حساب لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ آج افغانستان کے صوبے ہلمند میں سڑک کے ایک حادثے میں 21 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔